السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہتے ہیں۔ ناشتے میں کیلے کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھیں اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ جماع کے دوران کبھی پانی مت پئیں، ورنہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کریں۔ صبح نہار میں ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد سرخ اور تازہ رہے تو 2 اسٹرابیری کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اسے ساری رات چہرے اور گردن پر لگا رہنے دیں اور صبح چہرہ دھو لیں۔ چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رہے، دوائیاں ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال مت کریں۔ سر کی بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دباؤ۔ اس سے دماغ کو آرام ملے گا، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ کھانا کھا کر ایک دم سے نہ سوئیں۔ ورزش کریں۔ ایک ساتھ بہت زیادہ کھانا مت کھائیں۔ پانی یا تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے درمیان، لیکن کھانے کے فوری بعد مت پئیں۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے، ایسے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ کھیرے کا رس عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر مساج کریں۔ کباب بناتے وقت اگر اس میں ڈبل روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو کباب ٹوٹیں گے نہیں۔ فروٹ چاٹ کو تر تازہ رکھنے کے لیے پھلوں کو کاٹ کر اس میں لیموں کا رس شامل کر دیں، پھر اچھی طرح مکس کر لیں۔
پھل کالے نہیں ہوں گے۔ زیادہ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ تربوز اور کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی استعمال کریں۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اور سٹریس کو دور کرتے ہیں۔ موڈ کو خوشگوار بناتے ہیں۔ اخروٹ بدن میں ہاضمے کو تیز کر دیتے ہیں اور پیٹ فل رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے، اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلائیں۔ اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ جس انسان کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو، اس کا مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں، ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ آپ کے اعضاء کو کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب دماغ منفی چیزیں سوچنے لگتا ہے۔ گردے جب آپ پانی کم پیتے ہیں۔ دل جب آپ زیادہ نمک اور گھی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بال صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو 1 کپ چائے میں ادرک ڈال کر پی لیا کرو۔ 2 کیلے روزانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں، وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو۔ اس کی مالش کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ ذرا سا نمک کھا لیں اور 10 منٹ بعد 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیجیے۔ کچھ ہی دیر میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے، تو وہ اپنے بیماریوں کا علاج صرف اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو کریلا آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ نظام ہضم کو درست کرنے کے لیے اور آپ کے وزن کو کم کرنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں پھر چھوڑ دیں۔
ہمیں بہت سی زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو 1 کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر کنڈی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، مگر شکر کنڈی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ عورت کی کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے تو اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔